ایک وقت تھا کہ جب نریندر مودی باتیں کرتا تھا تو غصہ آتا تھا، بیکاز عجیب قسم کی کشمیر پہ دوسری مسلمانوں کے خلاف بہت غصہ آتا تھا. پھر بیان المحسوس ہوئی، ہمیں اس پہ ہنسی آنی شروع ہوئی بھارتیوں پہ، کیونکہ یہ عجیب مسخہ خیز سٹوریز ان کو 6 مہینے کے بعد یاد آیا کہ ہاں 6 جہاز گر گئے تھے، کبھی انہوں نے لاہور فتح کر لیا، کبھی کراچی فتح کر لیا، کبھی اسلام آباد کے ساتھ سمندر دریافت کر لیا. اب جو ان پہ ترس آنا شروع ہو گیا. ابھی انڈر 19 کا ہماری میچ تھا چیمپئن شپ، جس میں پاکستان نے بھارت کو ایک اور ذلت امیز شکست دی 191 رنز کی. اس کے بعد تو بالکل پاگل ہی ہو گئے. آپ ان کا وہاں کا میڈیا دیکھیں، وہاں کے اخبارات دیکھیں، یقین مانیں ہنسی آتی ہے. ایون جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اس نے لکھا ہے کہ جی بھارتی ٹیم 191 رن سے ہار گئی، یہ نہیں لکھا کس سے ہار گئی. اس پہ میمز چل رہی ہیں لوگوں کی کہ بھائی پاکستان سے ہار گئی، بھول گئے پوچھ لو، اور ایک تماشا بنا ہوا ہے. ڈیورنگ دا میچ ان کے لڑکے جو ہے کرکٹرز، انہوں نے بہت سی بدتمیزیاں کی، گالی گلوچ کیا پاکستانی پلیئرز کے ساتھ. ہمارے بچوں نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، یا جواب اپنے بیٹ سے دیا یا اپنے بول سے دیا. سو یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے. ابھی ان کا دکھ اور بھی بہت لیکن کیا کہیں، جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نمک ڈالنا تھا زخموں پہ. یہ بھی چیز اور بھی گرم ہوئی بھی تھی. تو آج ایک آرٹیکل بھی چھپ گیا کل. یہ ہے واشنگٹن ٹائمز، ایک سیریس پبلیکیشن ہے. اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے بریگیڈیئر جنرل مارک کیمٹ کا. یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کوئی مارک کیمٹ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل ہے جس نے اٹھ کے لکھ دیا. مارک کیمٹ ہے یہ فارمر ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس فار نیئر ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا اینڈ فارمر اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار پولیٹیکل ملٹری افیئرز امریکہ میں رہے ہیں. یہ سیریس پوسٹ ہیں، یہ پالیسی میکنگ پوسٹ ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں اس آرٹیکل میں اپنے؟ انہوں نے لکھا ہے جی انڈیا کا جو ایرا تھا نا واشنگٹن کا، انڈیا فرسٹ، یہ اب ختم ہو گیا. دا ایرا آف انڈیا فرسٹ ان واشنگٹن ہیز کم ٹو این اینڈ. انہوں نے ٹھیک ہے ابھی پاکستان کی چیزیں چل رہی بہت بہتر ہو گئی ہیں، کچھ فلوئڈ ہیں، ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہیں، بٹ بیسک انڈرسٹینڈنگ ٹوٹل چینج ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل امپیکٹ، جیو پولیٹیکل امپیکٹ ہو گیا ایک آج کے نئے پاکستان کا، یہ انڈینائبل ہے. اور پاکستان اب یو ایس ایڈمنسٹریشن کی آنکھوں میں پلیس آف امپورٹنس آف ریجنل اینڈ انٹرنیشنل ریجنل اسٹریٹجی جو ری شیپ کر رہا ہے پاکستان کی یو ایس پالیسی جو ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو ری رائٹ کر رہا ہے بیلنس آف پاور ان ساؤتھ ایشیا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2026 کا جو سال ہوگا، پاکستان سٹس نیئر دا سینٹر آف مسٹر ٹرمپس ایمرجنگ گرینڈ اسٹریٹجی فار ساؤتھ ایشیا اینڈ فار ایسٹ، کہ اب ہم ڈیسائیڈ ان کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اور ان کا کہ جو آج تک بھارت کو سمجھا جاتا تھا کہ اس خطے کی ایک اسٹیبلائزیشن فورس ہے، اب ان کو نظر آ گیا کہ یہ ڈی اسٹیبلائزیشن فورس ہے. کیونکہ جو اپنے ملک میں یہ اپنے منورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں، جو انتہا پسندی کر رہے ہیں، جو یہ دوسرے ممالک میں ٹیررزم کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اب عیاں ہوتی جا رہی ہیں واشنگٹن میں بھی کہ یہ وہ بھارت نہیں ہے، وہ جو ڈرامہ ایک راگ چلتا تھا دا لارجسٹ ڈیموکریسی اور یہ فراڈ، وہ ساری چیزیں اب ننگی ہوتی جا رہی ہیں. کینیڈا میں پکڑے گئے، قتل کر کے پکڑے گئے، امریکہ میں قتل کروانے کی کوشش میں پکڑے گئے، دوسری جگہ جہاں جہاں انہوں نے حرکتیں کی ہیں، جو نیپال میں کر رہے ہیں، جو دوسرے سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں اپنے نیبرہڈ میں، وہ بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو بھارت اس وقت اپنی ورسٹ ریلیشن شپ پہ ہے. پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو پرسیپشن امریکہ میں اور دنیا میں کچھ ماہ میں جتنی تیزی سے بدلا، وہ ہر ایک کے لیے ایک پریشان کچھ چیز تھی. اور انہوں نے کہا کہ جب مارچ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا اپنے پبلک ایڈریس کے اندر ذکر کیا تو پریشان ہو گئے. اور جو واشنگٹن کا بدنام زمانہ ڈی سی بلوب تھا، ان کو بھی ایک نئی ریالٹی نکلی. ڈی سی بلوب کیا ہے؟ ڈی سی بلوب ایک ڈیروگریٹری نیگیٹو ٹرم ہے جو واشنگٹن کے اندر یوز ہوتی ہے ڈیپ اسٹیٹ کے اس حصے کے تحت جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بڑے پاورفل ہیں اور وہ بڑے فوکسڈ ہیں اور بڑے ہارڈ لائنر ہیں اور ان کی جو پالیسیز کو چھیڑ نہیں سکتا. اور ڈی سی بلوب وہ حصہ تھا جو ہمیشہ سے انڈیا فوکس تھا. انڈیا کو بہت زیادہ ان کو چکتے تھے اور کہتے جی یہی علاقے کا سپر مین ہے، یہ ٹھیک کر دے گا پاکستان، چائنا کو، سب کو ٹھیک کر دے گا. سو یہ چیز ڈی سی بلوب کو بھی جو جھٹکا لگا وہ لگا. اور انہوں نے کہا کہ باقی تو فیکٹرز تھے، پاکستان نے جنگ کو اپریشیٹ کیا، جب بند کروانے میں ٹرمپ نے رول ادا کیا، انڈیا نے اس کو خفت نے ڈالا، انکار کیا، اس سے فرق پڑا سب کچھ. لیکن وہ لکھتا ہے کہ جو ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ آیا جب پاکستان نے انڈیا کی ٹھکائی کی بیان المحسوس میں. اور وہ کہتے ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ شوئنگ تھی، اور وہ لکھتا ہے
The conflict showcased a level of military discipline, strategic focus and asymmetric ability that Washington had thought unattainable. وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا آئے گا، جب انڈیا کو اشارہ کریں گے انڈیا پاکستان کو دو لگائے گا تو اور ہم جناب چھوٹے سے بچے کی طرح بیٹھ جائیں گے. انہوں نے کہا یار یہ بچے نے تو محلے کے بدماش کو اڑا کے رکھ دیا. سو دا ہول تھنگ ہیز چینجڈ. تو میں یہ سوچا تھا کہ نریندر مودی کتنا دکھی ہے. پہلے جنگ کا دکھ، پھر یہ کرکٹ کا دکھ، اوپر سے جنرل کیمٹ صاحب نے اٹھا کے رئیس کثر امریکہ اور فارن پالیسی کا دکھ دے دیا. یہ تو اپنی جگہ پہ خیر ہو رہا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں 2 دن کی بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی. اس کا جب کب رات کو کمیونیکے نکلا، اعلامیہ نکلا، اس میں ایک بڑی ایک پر امید بات نکلی جو ان کا 13 نمبر کا پوائنٹ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس اس بات پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور اس ملک کو ایک نئے مساق جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. تو بڑی امید جاگی کہ دیکھیں شاید اب بات چیت ہو جائے، بیکاز کوئی نہیں چاہتا کہ یہ جو سچویشن ہے آؤٹ رائٹ کانفلکٹ کی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان، بہرحال یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. لیکن ابھی اس اعلامیہ کی سیاہی ابھی بالکل مان بھی نہیں پڑی تھی. تو آج عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے ایک بہت سخت بیان دے دیا جس نے یہ تمام گفتگو وغیرہ، اگرچہ اس اعلامیہ میں یہ بھی اناؤنس ہوا ہے کہ 8 فروری یوم سیاہ ہوگا اور اس دن ملک گیر ایک پہیہ جام ہڑتال ہوگی، شٹ ڈاؤن سٹرائک ہوگی. اس پہ بھی بات کریں گے کہ کتنی پاسبلٹی ہے. لیکن اگر کوئی بھی پرسیپشن تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، وہ آج علیمہ خان صاحبہ نے وہ بھی ختم کر دیا، بلکہ ججز کو بھی، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ موویز میں چتاونی دے دی. وہ بھی ذرا سن لیں. عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کے پی سے، انہوں نے کہا کے پی سے اس کو کہہ دو تیاری پکڑے، یہ ان کے الفاظ تھے. سہیل کو کہو تیاری پکڑے سڑکوں پہ آ جاؤ. جب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ آپ نکلیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی بتا دیں، عمران خان کو ہم بتا دیں وہ کس سے بات. عمران خان کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، بات ختم ہوگی. چکزئی صاحب مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے چکزئی صاحب کیا کہتے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، عمران خان کہہ چکے ہیں. یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہیں. جو غلط سزائیں دے رہے ہیں ججز، کیا انہوں نے بھی باہر چلے جانا ملک سے؟ آپ ان پہ صرف نظر رکھیں، سارے نظر رکھیں کہ یہ کدھر جاتے ہیں ججز، جن کو پتہ ہے کہ وہ غلط سزائیں دے رہے ہیں. یہ کیا انہوں نے کوئی باہر کوئی سوچا ہوا ہے کہ ہم بھی جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے؟ یاد رکھیں ایک ایک کا نام ہم سب جانتے ہیں جو یہ کس قسم کی سزائیں دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ روٹین کا کام ہے. ایسے انسان کو جب آپ سزائیں دیں گے، آپ کے نام بھی ہم یاد رکھے جائیں گے.